دشت کربلا کی وہ داستان جسے سن کر آج بھی دل لرز اٹھتے ہیں، صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ وفا، قربانی، صبر اور حق کے لیے جان نچھاور کرنے کی لازوال مثال ہے۔ اس داستان کا سب سے روشن اور درخشاں کردار حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنے بھائی اور آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی وفاداری کا مظاہرہ کیا جس کی مثال تاریخ انسانیت میں ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ناظرین، اس عظیم داستان کی بنیاد کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی ان پاکیزہ گلیوں میں رکھی گئی تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت زندگی بسر کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستقبل کے وہ حالات دکھائی دے رہے تھے جو ابھی دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب حق اور باطل کا فیصلہ کن مارکا بپا ہوگا۔ اس لیے آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو عرب کے قبائل اور نسب ناموں کے ماہر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو بہادر خاندان سے تعلق رکھتی ہو تاکہ اس کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو میرے حسین کا مددگار اور محافظ بن سکے۔ چنانچہ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا اور کچھ عرصے بعد ایک ایسے فرزند کی ولادت ہوئی جس نے تاریخ میں وفا کی نئی مثال قائم کرنی تھی۔ اس بچے کا نام عباس رکھا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گود میں لیا، ان کے بازوؤں کو چوما اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ خوشی کے اس موقع پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب میرے اس بیٹے کے دونوں بازو راہ حق میں کاٹ دیے جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت عباس جوان ہوتے گئے۔ آپ کی شخصیت غیر معمولی تھی، قد بلند، جسم طاقتور، چہرہ نورانی اور کردار بے مثال تھا۔ بہادری آپ کو ورثے میں ملی تھی، لوگ آپ کو دیکھتے تو حضرت علی کی یاد تازہ ہو جاتی، لیکن ان سب سے بڑی خوبی ان کی اپنے بھائی حضرت امام حسین سے بے مثال محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت عباس نے کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بھائی سمجھ کر مخاطب نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ ہر وقت اپنے بھائی کی خدمت میں حاضر رہتے۔ مدینہ کی گلیوں میں جب امام حسین چلتے تو حضرت عباس چند قدم پیچھے رہ کر چلتے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں فوراً دفاع کر سکیں۔ پھر وقت نے کروٹ لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید اقتدار پر قابض ہوا اور اس نے تمام مسلمانوں سے اپنی بیعت لینے کی کوشش شروع کر دی، لیکن امام حسین نے اس ظالم اور فاسق حکمران کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہی انکار بعد میں کربلا کے عظیم واقعہ کا سبب بنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور وہاں سے اہل کوفہ کے بار بار اصرار پر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پورے سفر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ اپنے بھائی کے ساتھ رہے، رات ہو یا دن، گرمی ہو یا سردی، وہ اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کرتے رہے۔ جب قافلہ کربلا پہنچا تو چاروں طرف ایک ویران صحرا تھا، نہ درخت، نہ سایہ، نہ پانی کا کوئی انتظام، صرف تپتی ہوئی ریت اور جلتا ہوا سورج تھا۔ وہ 2 محرم کو خیمے نصب ہوئے اور چند ہی دن بعد یزیدی لشکر نے قافلے کو گھیر لیا۔ 7 محرم کو وہ دن آیا جس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ یزیدی لشکر نے دریائے فرات کا راستہ بند کر دیا۔ پانی جیسی عظیم بنیادی ضرورت تک اہل بیت کی رسائی ختم کر دی گئی۔ خیموں میں بچے پیاس سے بلکنے لگے، عورتیں بے قرار ہو گئیں۔ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کمسن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر کوئی پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ایک طرف بھائی کی اطاعت تھی اور دوسری طرف بچوں کی پیاس۔ کئی مرتبہ انہوں نے پانی لانے کی کوشش کی اور محدود مقدار میں پانی پہنچانے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن محاصرہ مسلسل سخت ہوتا جا رہا تھا۔ 9 محرم کی رات، جسے شب عاشوراء کہا جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگلا دن آخری دن ہو سکتا ہے۔ اسی رات شمر نامی شخص نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ حسین کے ساتھ چھوڑ دو، تمہیں امان دی جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصہ نمودار ہو گیا۔ انہوں نے بلند آواز میں جواب دیا
کہ اللہ تم پر اور تمہاری امان پر لعنت کرے، کیا تم ہمیں امان دیتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے کوئی امان نہیں؟ خدا کی قسم ہم حسین کے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ شمر ذلیل اور رسوا ہو کر واپس چلا گیا۔ اس رات اہل بیت نے عبادت، دعا اور تلاوت قرآن میں وقت گزارا۔ دوسری طرف یزیدی لشکر جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ صبح ہونے والی تھی اور تاریخ کا ایک عظیم باب لکھا جانے والا تھا۔ عاشور کی صبح طلوع ہوئی، سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ تعداد میں بہت کم ہیں لیکن حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ ہر جانب بہادری کے ایسے مناظر تھے جن کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا اور بھائی کے حکم کے مطابق ابھی تک خیموں کے قریب موجود تھے۔ ان کی نگاہیں میدان جنگ پر تھیں اور دل بچوں کے پیاس سے بے چین تھا۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب تاریخ وفا کی سب سے عظیم مثال دیکھنے والی تھی، حضرت عباس علمدار کی آخری قربانی اور شہادت۔ حضرت عباس علمدار گھوڑے پر سوار تھے، ایک ہاتھ میں علم تھا اور کندھے پر پانی کا خالی مشکیزہ۔ ان کی نگاہوں کے سامنے صرف ایک منظر تھا، خیموں میں پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے، حضرت سکینہ کی معصوم آنکھیں اور امام حسین کا غم سے بھرا ہوا چہرہ۔ دریائے فرات تک پہنچنے کے لیے انہیں ہزاروں دشمنوں کے درمیان سے گزرنا تھا۔ یزیدی لشکر نے دریا کے کنارے سخت پیرا بٹھا رکھا تھا تاکہ اہل بیت تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پہنچ سکے، لیکن حضرت عباس کے عزم کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی تھی۔ آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کی صفوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جب یزیدی لشکر نے حضرت عباس کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ شیر خدا حضرت علی کا بیٹا ہے۔ حضرت عباس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں عباس بن علی ہوں، میں اپنے پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی آپ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی۔ دشمن دائیں بائیں بھاگ رہے تھے، جو سامنے آتا وہ زمین پر گر جاتا۔ کچھ ہی دیر میں آپ نے دشمنوں کی صفیں چیر ڈالیں اور دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار تھا۔ حضرت عباس نے دریا کا ٹھنڈا اور شفاف پانی دیکھا۔ 3 دن کی شدید پیاس تھی، لب خشک تھے، جسم کمزور تھا۔ آپ گھوڑے سے جھکے اور پانی اپنی ہتھیلی پر بھر لیا۔ پانی ہونٹوں کے قریب آیا تو اچانک حضرت سکینہ کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ پھر امام حسین کی پیاس یاد آئی، پھر خیموں میں موجود ننھے بچے یاد آ گئے۔ حضرت عباس نے فوراً پانی واپس دریا میں گرا دیا اور فرمایا، اے نفس عباس، کیا تو میرے آقا حسین کے بعد پانی پیے گا؟ خدا کی قسم یہ وفاداری کا طریقہ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت عباس کو تاریخ انسانیت میں وفا کی سب سے بلند مثال بنا دیا۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھر لیا اور خیموں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اب دشمن سمجھ چکا تھا کہ اگر عباس پانی لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو ان کی ساری تدبیر ناکام ہو جائے گی۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ ایک ظالم درخت کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے، اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار کیا۔ تلوار حضرت عباس کے دائیں بازو پر لگی اور بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، لیکن حضرت عباس نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے فوراً مشکیزہ اور علم بائیں ہاتھ میں سنبھال لیا اور بلند آواز میں فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم میرا دایاں بازو کاٹ دو تب بھی میں اپنے دین اور اپنے امام کا دفاع کرتا رہوں گا۔ آپ مسلسل آگے بڑھتے رہے۔ دشمن حیران تھا کہ ایک بازو کٹ جانے کے باوجود عباس رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور دشمن نے درخت کی آڑ سے حملہ کیا۔ اس بار تلوار بائیں بازو پر لگی اور وہ بھی جسم سے جدا ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، جسم خون سے تر تھا، لیکن پھر بھی ان کی فکر صرف پانی کے مشکیزے کی تھی۔ آپ نے مشکیزے کی رسی اپنے دانتوں میں پکڑ لی اور گھوڑے پر سوار خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، کاش یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے، لیکن دشمن ابھی باز نہیں آیا تھا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی تھی۔ اسی دوران ایک تیر آ کر سیدھا مشکیزے پر لگا۔ مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بہہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عباس کا دل ٹوٹ گیا۔
جن بچوں کے لیے وہ اپنی جان قربان کر رہے تھے، اب ان تک پانی پہنچنا ممکن نہ رہا۔ اسی لمحے ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے لوہے کا بھاری گرز حضرت عباس کے سر مبارک پر دے مارا۔ وار اتنا شدید تھا کہ آپ کا سر زخمی ہو گیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ اب پہلی مرتبہ حضرت عباس نے اپنے بھائی کو پکارا، یا اخا ادرک اخا، اے میرے بھائی، اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ یہ آواز میدان کربلا میں گونج اٹھی۔ امام حسین نے جب یہ صدا سنی تو بے اختیار دوڑ پڑے۔ جب وہ حضرت عباس کے قریب پہنچے تو منظر انتہائی دردناک تھا۔ دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، جسم تیروں سے چھلنی تھا، سر مبارک زخمی تھا، خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ امام حسین اپنے بھائی کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت عباس نے کمزور آواز میں عرض کیا، آقا حسین، مجھے معاف کر دیجئے، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، میری ایک خواہش ہے، میری لاش خیموں میں نہ لے جائیے گا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں بچوں سے پانی کا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی یہ آخری خواہش قبول فرما لی۔ کچھ ہی لمحوں بعد حضرت عباس علمدار کی روح اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین نے فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میرے تمام سہارے ختم ہو گئے۔ خیموں میں جب حضرت عباس کی شہادت کی خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ حضرت سکینہ بار بار پوچھتی تھی، میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کیا وہ پانی لے کر آ رہے ہیں؟ مگر اب وہ شیر خدا کا بیٹا اپنے رب کے حضور جا چکا تھا۔ ناظرین، حضرت عباس علمدار کی زندگی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ وفاداری، قربانی، اثار اور محبت کا ایسا درس ہے جو قیامت تک انسانیت کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ انہوں نے سکھایا کہ سچا وفادار وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے پہلے اپنے مقصد، اپنے دین اور اپنے آقا کی فکر کرے۔ حضرت عباس نے پانی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پیاس پر قابو پایا، اپنے بازو قربان کر دیے، اپنی جان قربان کر دی، لیکن وفا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ آج بھی جب وفا کا ذکر ہوتا ہے تو دنیا حضرت عباس علمدار کو یاد کرتی ہے۔ ان کا نام قربانی، شجاعت اور محبت کی علامت بن چکا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔